ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک شکاری اپنی ماں اور بیوی زینت کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جنگل میں شکار کرنے جاتا تھا۔ وہاں وہ دانہ ڈال کر جال بچھا دیتا اور وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا۔ جب کوئی پرندہ اس کے جال میں پھنس جاتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر بازار میں بیچ دیتا۔ اس طرح اس کے دن اچھے گزر ہی رہے تھے۔ ایک دن احمد شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، میں شکار کرنے جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا آج کوئی اچھا شکار ہاتھ لگ جائے۔ ماں نے جواب دیا، ہاں بیٹا، میری دعا تیرے ساتھ ہے، آج تیرے جال میں بہت اچھا شکار پھنسے گا۔ احمد نے کہا، ٹھیک ہے امی جان، پھر میں اسے بیچ کر آج بہت اچھا کھانا لے کر آؤں گا اور ہم سب مل کر کھائیں گے۔ یہ کہہ کر احمد جنگل کی طرف نکل پڑا اور وہاں دانہ ڈال کر جال بچھا کر انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر ہو گئی لیکن کوئی شکار نہیں آیا۔ وہ سوچ رہا تھا، آج جنگل کے پرندوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی پرندہ ہی نہیں آ رہا۔ اچانک وہاں ایک خوبصورت مورنی آ گئی۔ احمد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ مورنی کے جال میں پھنسنے کا انتظار کرنے لگا لیکن بدقسمتی سے وہ اڑ گئی۔ احمد مایوسی سے بولا، اوہو، یہ کیا ہو گیا، مورنی میرے جال میں پھنسی ہی نہیں۔ اتنی خوبصورت مورنی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کچھ بھی ہو، مجھے یہ مورنی ضرور پکڑنی ہے۔ اچانک اسے بندوق کی گولی کی آواز آئی۔ وہ چونک گیا، یہ کیا، اس جنگل میں کوئی اور شکاری کہاں سے آ گیا؟ کہیں انہوں نے اسے مورنی کو مار تو نہیں دیا؟ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ احمد اس جنگل کی طرف پڑا جہاں اسے گولی کی آواز سنائی دی تھی، تو قریب ہی اسے ایک شکاری نظر آیا۔ احمد نے پوچھا، بھائی صاحب، آپ اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا، میں یہاں بندوق لے کر کھڑا ہوں تو شکار کرنے ہی آیا ہوں، اور میں کیا یہاں لڈو کھیلنے آیا ہوں؟ احمد نے کہا، کیا مطلب، آپ نے اس مورنی پر گولی کیسے چلائی؟ شکاری نے کہا، ہاں، گولی تو اسے لگ بھی گئی تھی مگر وہ زخمی اڑ گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی، میرا سارا شکار برباد ہو گیا۔ دوسرے شکاری نے کہا، چلو دوسرے جنگل میں چل کر اس مورنی کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ احمد بھی جگہ جگہ اپنی مورنی کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ اسے نہیں ملی۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ادھر وہ مورنی زخمی حالت میں احمد کے گھر آ کر گائے کے باڑے میں چھپ گئی۔ جب احمد اداس ہو کر پہنچا تو اچانک سے اسے مورنی کی آواز آئی۔ ہاں یار، یہ تو مورنی کی آواز ہے اور گائے کے باڑے میں سے آ رہی ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ احمد جب اس باڑے میں آیا تو وہاں سے وہ مورنی زخمی حالت میں کھڑی تھی۔ احمد اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور باہر لا کر اس کی مرہم پٹی کی اور اسے ایک پنجرے میں ڈال کر بند کر دیا۔ احمد نے اپنی ماں اور بیوی کو آواز دی، امی، بیگم باہر آؤ، دیکھو ہمارے ہاتھ کتنا خوبصورت پرندہ لگا ہے۔ وہ دونوں باہر آئیں اور دیکھا، خوبصورت مورنی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ احمد نے پوچھا، کیسی ہے مورنی، آپ لوگوں کو پسند آئی؟ بیگم نے کہا، ہاں احمد، یہ تو بہت خوبصورت ہے، میں یہ مورنی تو آپ کو کہیں بھی نہیں بیچنے دوں گی بلکہ ہم اسے خود پالیں گے۔ ماں نے کہا، ارے بیٹا، ہم اس مورنی کو نہیں بیچیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اس سے بیچنا ضروری ہے۔ احمد نے کہا، ہاں بیگم، امی جان ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ بہت اچھی قیمت پر بک جائے گی، میں اس کا زخم ٹھیک ہوتے ہی اسے بیچ دوں گا۔ اس کی بیوی ناراض ہو کر اندر چلی گئی۔ ٹھیک ہے، بیچ دو، میں آپ دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ احمد نے کہا، جا بیٹا، تو اندر جا کر اسے سمجھا، میں مورنی کے پاس ہی رہتی ہوں۔ احمد اپنی بیوی کے پاس آیا۔ بیگم، تم کیسی بچوں والی بات کرتی ہو، یہ ایک مورنی ہی تو ہے، مجھے بیچنے دو، میں تمہیں اور پرندے پکڑ کر لا کر دوں گا۔ نہیں، مجھے یہی مورنی چاہیے، آپ اسے نہیں بیچیں گے؟ اچھا بیگم، غصہ مت کرو، میں اس مورنی کو نہیں بیچتا۔ اب احمد خوش ہو گیا۔ اچھا بیگم، غصہ مت کرو، میں اس مورنی کو نہیں بیچتا۔ اسی وقت ماں نے باہر سے آواز دی، وہ بیٹا باہر آؤ، دیکھو اس مورنی نے خوبصورت انڈا دے دیا ہے۔ وہ دونوں باہر آ کر دیکھتے ہیں تو وہ انڈا بہت ہی نایاب انڈا ہوتا ہے۔ بیگم نے کہا، دیکھا نا احمد، آپ میری بات نہیں مان رہے تھے، دیکھ لو اس نے کتنا نایاب انڈا دیا ہے۔ احمد نے کہا، ہاں بیگم، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس مورنی کا انڈا بہت نایاب ہے، یہ مورنی خود بھی بہت نایاب ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا تو یہ انڈا لے جا اور بازار جا کر اسے بیچ دے۔ ہاں امی جان، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ احمد وہ انڈا نکالتا ہے اور بیچنے کے لیے چلا جاتا ہے۔
راستے میں اسے ایک دکاندار جس کا نام میٹھا تھا کی دکان نظر آتی ہے۔ احمد اس دکان پر آ جاتا ہے۔ جی بھائی، کیا چاہتے ہو آپ؟ میٹھا بھائی، چاہیے تو کچھ نہیں، ہاں میں آپ کو بیچنے کے لیے کچھ لایا ہوں۔ کیا چیز لائے ہو؟ لڑکے، بھائی یہ دیکھو، یہ بہت نایاب انڈا ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ میٹھا وہ انڈا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لڑکے، یہ تو بہت ہی نایاب انڈا لگ رہا ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بھائی تم اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ انڈا اچھی قیمت خریدو گے کہ نہیں؟ ارے ضرور خریدوں گا، یہ تو بہت نایاب انڈا ہے، تم مجھے یہ انڈا 5,000 روپے کا دے دو۔ احمد 5,000 روپے سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھے 5,000 دے دو اور یہ انڈا لے لو، اور ہاں یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں چلنی چاہیے، میں روز آپ کو ایسا انڈا بیچنے کے لیے لا کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس تم روز مجھے ایسا انڈا لا کر دو گے۔ احمد اس سے پیسے لے کر چلا جاتا ہے اور گھر آ کر اپنی بیوی اور ماں کو یہ خوشخبری سناتا ہے۔ ماں نے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا، اب تو ہماری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بس اللہ اس مورنی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دوسری طرف وہ شکاری اس مورنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتے ہیں، کہاں چلی گئی وہ مورنی؟ مل ہی نہیں رہی۔ اب ایک شکاری نے کہا، صاحب جی، ہو سکتا ہے وہ مورنی کسی اور جنگل میں چلی گئی ہو، ہمیں دوسرے جنگل میں جا کر دیکھنا چاہیے۔ ہاں ہاں، مجھے وہ مورنی ہر صورت میں چاہیے، وہ بہت نایاب انڈے دیتی ہے، اس کے ایک انڈے کی قیمت 1,00,000 روپے ہے، لیکن کسی کو بھی اس مورنی کی یہ خاصیت نہیں پتا، پھر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ چلو اس مورنی کو دوسرے جنگل میں ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ وہ دوسرے جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں تو راستے میں انہیں بہت پیاس لگتی ہے۔ ارے میرا تو پیاس کی وجہ سے گلا خشک ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں، پیاس تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، کوئی دکان آتی ہے تو وہاں سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ دوسرے جنگل کے راستے میں میٹھے کی دکان تھی، وہاں وہ رک جاتے ہیں تو اس شکاری کی اس انڈے پر نظر پڑتی ہے۔ وہ لڑکے، یہ انڈا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیوں بھائی صاحب، بہت نایاب ہے نا یہ انڈا؟ نایاب تو ہے، مگر یہ آیا کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ بھائی صاحب، میں نے یہ انڈا ایک لڑکے سے 5,000 روپے کا خریدا ہے، میں تجھ سے یہ انڈا 10,000 کا خریدوں گا، بس مجھے اس لڑکے کے گھر لے چل۔ اس کی بات سن کر میٹھے کا شیطانی دماغ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ارے بھائی بہت سیانے بن رہے، سونے کی مرغی میں انہیں نہیں دوں گا تاکہ میں انڈے سے بھی جاؤں، اب تو میری کمائی کرنے کے دن آئے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ میں سوچ رہا ہوں اگر میں تمہیں اس لڑکے کے پاس لے جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میری بات سنو، اگر مجھے اس کے گھر لے جاؤ گے تو میں تمہیں پورے 1,00,000 روپے دوں گا۔ کیا 1,00,000 روپے؟ ارے میرے پیارے بھائی، کل شام آ جانا، میں آپ کو اس کے گھر لے جاؤں گا۔ یہ بات سن کر وہ سب خوش ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میٹھا دل ہی دل میں کہتا ہے، ارے واہ، اب آئے گا مزہ، پورے 1,00,000 روپے کی دیہڑی لگے گی۔ اگلے دن احمد اس مورنی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس نے وہی انڈا دیا ہوتا ہے، اس کے پنجرے سے انڈا نکالتا ہے اور بیچنے کے لیے میٹھے کے پاس جاتا ہے۔ آ گئے ہو بھائی انڈا بیچنے کے لیے؟ بھائی انڈا لے لو اور مجھے 5,000 دے دو۔ میٹھا اس سے انڈا لے کر اسے 5,000 روپے دے دیتا ہے۔ احمد وہ پیسے لے کر چلا جاتا ہے تو میٹھا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کا گھر دیکھ لیتا ہے۔ ہو گیا میرا کام، اب 1,00,000 روپے میرا پکا ہے۔ میٹھا یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی دکان پر آ کر ان شکاریوں کو انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ احمد اپنی بیوی سے کہتا ہے، بیگم تم اس مورنی کو اندر لے جاؤ، میں جنگل میں شکار کرنے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ مورنی کسی کی نظروں میں آ جائے۔ اس کی بیوی وہ مورنی اندر لے کر جاتی ہے اور احمد شکار کرنے جنگل پہنچ جاتا ہے اور کسی شکار کے آنے کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے تو اچانک وہاں ویسا ہی ایک مور آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر احمد خوش ہو جاتا ہے اور وہ مور اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ احمد کہتا ہے، میرے تو مزے ہو گئے، گھر پر مورنی اور یہاں پر مور، جوڑا مکمل ہو گئے، میں اسے گھر لے کر جاتا ہوں۔ احمد اس مور کو لے جاتا ہے اور اسی وقت وہ شکاری میٹھے کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں میٹھے بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا اس لڑکے کے گھر لے جاؤ گے ہمیں۔ جی بھائی، ضرور لے جاؤں گا، آپ پریشان کیوں ہو؟ تو میرے 1,00,000 روپے دے دو، میں تمہیں اس کے گھر لے جاؤں گا، تمہارا 1,00,000 تمہیں مل جائے گا۔
بس تم مجھے اس کے گھر لے چلو۔ ہاں ہاں چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ سب احمد کے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں اور وہاں احمد بھی گھر پہنچ جاتا ہے۔ دیکھو امی جان، میں جنگل سے مور پکڑ کر آیا ہوں۔ بیگم وہ مورنی کہاں ہے؟ احمد وہ اندر ہے، میں نے اسے ڈبے میں بند کیا ہوا ہے، جاؤ بیگم اسے لے کر آؤ۔ اس کی بیگم جانے لگتی ہے تو وہ سب وہاں پر آ جاتے ہیں۔ صاحب جی مل گئی وہ مورنی، دیکھو اس لڑکے کے ہاتھ میں ہے۔ شکاری نے احمد سے کہا تم تو وہی ہو نا جنگل میں مورنی کا شکار کرنے آئے تھے؟ جی ہاں میں وہی ہوں اور اس مورنی کی ہی تلاش میں تھا۔ ایک شکاری نے کہا اس کے ہاتھ سے یہ مور لے لو۔ وہ احمد سے مور چھین لیتے ہیں۔ میٹھے نے کہا بھائی صاحب میں نے آپ کو اس لڑکے کا گھر دکھا دیا ہے، میرا 1,00,000 روپے مجھے دے دو۔ کون سے 1,00,000 روپے؟ چل بھاگ یہاں سے، تجھے پتا ہے یہ مورنی کتنی قیمتی ہے؟ اس کا ایک انڈا 1,00,000 روپے کا بکتا ہے۔ میٹھے نے کہا بھائی صاحب میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے مگر آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے، تو نکل یہاں سے، بڑا آیا 1,00,000 روپے لینے والا۔ وہ سب مور لے کر چلے جاتے ہیں۔ میٹھا احمد سے کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے لالچ میں آ کر آپ کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا مگر انہوں نے مجھے 1,00,000 روپے بھی نہیں دیا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں پتا ہے میں نے انہیں بے وقوف بنا دیا ہے، وہ مور لے کر گئے ہیں، مورنی تو اندر ہے۔ ارے بھائی آپ تو بہت سیانے نکلے، اب آئے گا اصل مزہ۔ جب وہ مور انڈا ہی نہیں دے گا تو وہ روتے روتے دوبارہ میرے پاس آئیں گے۔ بھائی آپ اس مورنی کے انڈے مجھے بیچنا، میں اب آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے میٹھے بھائی، میں آپ ہی کو انڈے بیچوں گا۔ ادھر وہ شکاری انڈے کا انتظار کرتے ہیں لیکن مور نے انڈا کہاں سے دینا تھا؟ یہ انڈا کیوں نہیں دے رہی؟ ایک شکاری نے کہا مالک غور سے دیکھو یہ مورنی نہیں ہے، مور ہے، یہ انڈا کہاں سے دے گا؟ ارے لعنت ہو، یہ تو اس نے ہمیں بے وقوف بنا دیا ہے، اس کا مطلب مورنی کسی اور کے پاس ہے۔ چلو میٹھے کے پاس۔ وہ معصوم شکل بنا کر میٹھے کے پاس پہنچتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ ہمیں غلط گھر لے گئے تھے، وہ مورنی نہیں مور نکلا۔ مور نکلا تو میں کیا کروں؟ اس مور کے انڈے نکلوا لو۔ مور انڈا کیسے دے گا؟ ایسے ہی جیسے تم نے مجھے 1,00,000 روپے نہیں دیا تھا۔ چلو نکل جا۔ میٹھا اس شکاری کو زور زور سے تھپڑ مارتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ سب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں اور ان کو ان کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کے آخر میں کمنٹ لازمی کرنا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے ایسی مزیدار اور اچھی کہانیاں لے کر آتا رہوں۔ شکریہ۔